رات کے 8 بجنے والے ہیں، ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پلان ہے؟ میں نے سی ایس او صاحب کو بھیجا ہوں، وہ جو ہیں پولیس کے ساتھ مل رہی ہیں اور آ کر مجھے بتائیں گے کہ کیا پوزیشن ہے، ان کے ارادے کیا ہیں، تو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی پھر یہ جو سی ایس او صاحب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ میں آگے پھر بات کروں گا۔ فی الحال تو یہی پہ ہے، فی الحال یہی ہے۔ سی ایس او کا انتظار کریں گے؟ جی جی انتظار ہے ان کا۔ سر اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی آج تو پھر کیا لائے عمل ہوگا؟ وہی تو بتا رہے ہیں بھائی، اس کے بعد جو ہے بتائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک تھینک یو۔ پارٹی کے شران جو ہے وہ بھی باہر باہر کالز کر رہے ہیں۔ تعالیٰ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی بلائے گی اور اس کو ہم ایز بزنس ایز یوزول نہیں ہونے دیں گے، اس کے اوپر پوری لاہ عمل بننی چاہیے، پارٹی پوری لاہ عمل اس کے اوپر بنائے گی، اس کو ہم آگے کیسے لے جائیں گے۔ خان صاحب کے صحت کے بارے میں بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہم اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں، سی ایس او صاحب جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں، ان سے یہی بتانے کے لیے کہ کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا، بار بار بتا رہے ہیں اور بار بار ملنے نہیں دیا جا رہا، ریزن بتائیں، مطلب ہائی کورٹ کا فیصلہ اور آپ ہمیں کوئی ریزن نہیں بتا رہے، تو اس کا بھی سوال آ جائے گا، سوال جواب آ جائے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ باقی سی ایم صاحب بھی یہاں پہ ہیں، ہم بھی اس وقت یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا۔ شاید بھائی یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ کیونکہ پہلے تو علیمہ خان صاحبہ بیٹھی رہیں، خان کی فیملی بیٹھی رہی، آج کیونکہ سی ایم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چیزوں کو پھر وہی نارملائز کیا جا رہا ہے کہ اگر سی ایم بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی ملاقات بھی نہیں ہوتی تو ایک جو امپریشن ہوتا ہے سی ایم کا وہ ختم اصل میں آج کوئی دھرنے کا پلان نہیں تھا، ہم صرف 7 لوگ تھے جن کے نام تھے لسٹ کے اوپر، وہی آئے تھے اور ہم یہاں پہ ہماری کوشش تھی کہ ملاقات ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جیل کے اندر بھی گیا، میں نے ان کو بتایا کہ میں بھی آیا ہوں، سی ایم صاحب، مینا خان، جتنے نام تھے وہ سارے آئے ہوئے ہیں، باہر روکا ہوا ہے پولیس نے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس کے اوپر ہم ایسا ریئیکٹ کریں گے، یہ کوئی گپ ہے کہ آپ میرے 5-6 کروڑ عوام کے صوبے کے چیف منسٹر کو روڈ کے اوپر بٹھا دیں؟ ہم آپ کو ان روڈوں کے اوپر بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ ریئیکشن دیں گے نا۔ دیکھیں آپ یہ ایکشن کر رہے ہیں، ہم اس کا ریئیکشن دیں گے۔ پارٹی جو ہے میرے خیال میں وہ بھی کوئی اجلاس وغیرہ طلب کر اس پہ بلا رہی ہے، خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی اس ایشو کے اوپر، خان کی آئسولیشن کے اوپر، صحت کے اوپر اور چیف منسٹر کو روڈ کے اوپر بٹھانے کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ یہ ان کے باپ کا ملک ہے، ادھر نہ یہ آئین مانتے ہیں نہ قانون مانتے ہیں، ہم کریں کیا ان کے ساتھ؟ ان کے اوپر چڑھائی کر دیں، پھر جب ہم کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ بدماشیاں کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ملک میں آئین اور قانون کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں کہ ملائیں چیف منسٹر اور ان تمام پولیٹیکل لوگوں کو۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات نہیں مان رہے ہیں اور کیا رہے ہیں، کسی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، باڑ میں جائے اس کا نوٹیفیکیشن، کرنا ہے نہیں کرنا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کسی کی نوٹیفیکیشن سے؟ ہمارا لیڈر اندر ہے، ہمیں پوری پاکستانی قوم اس وقت اذیت میں مبتلا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ خان کی صحت کیسی ہے، مذاق بنایا ہوا ہے، ہم ریئیکٹ کریں گے اس معاملے پر، اتنا آسانی سے ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ سی ایم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں جب سی ایس او صاحب آ جائیں پھر کہوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے آپ نے جو بات کی کہ نارمل، یہ نارمل چیزیں نہیں ہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کوریج دی ہوئی ہے اس چیز کو۔ آج ہمارا حالانکہ پلان نہیں تھا، میں جو میرا ترتیب تھا کہ میں پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا، پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا کو بھی، کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ عدالتی احکامات ہونے کے باوجود بار بار جو ہیں وہاں چیف جسٹس آف پاکستان کو کال کرنے کے باوجود، وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملنے کے باوجود، وزیر اعظم کو بتانے کے باوجود، قومی اسمبلی سے قرارداد پاس کرنے کے باوجود، صوبائی اسمبلی سے قرارداد پاس کرنے کے باوجود بھی ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اس کے لیڈر، اس کے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور میرا یہ تمام تر جو لوازمات تھے، جو آئینی اور قانونی راستے تھے، جو یہ آپشنز تھے، یہ اس لیے میں کرا تھا کہ میں دنیا کو دکھاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے احتجاج جو ہے وہ آخری آپشن رہا ہے، پرامن احتجاج۔ ہمیں دیوار سے لگایا جاتا ہے، اس کے بعد ہم آپشنز استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہے آپ اس کو نارمل نہ سمجھیں، اس کا پریشر جو ہے ان پر ہے اور یہ اس کا اندازہ ہمیں ہے۔ لیکن پھر جب ہم طریقے سے آئیں گے، تیاری کے ساتھ آئیں گے، ارادے کے ساتھ آئیں گے، تو پھر جو ہے میرے خیال میں بہت سے لوگوں کی نیندیں اٹھ جائیں گی۔ لیکن بہرحال یہ بھی ان کو تکلیف دے رہی ہے اور یہ پورا پاکستان یہ دیکھ رہا ہے۔ سر پریشر کی آپ نے بات کی، سی ایس او صاحب 2 بار آپ کے پاس آئے، کان میں کچھ کہا بھی، کوئی پریشر
चले बहरहाल वो अभी गए तो उसके बाद जो है वो आते हैं तो वो भी पूछ कर बताते हैं। सीएम साहब ने जो कहा है ना, सीएम साहब ने यही कहा है, लास्ट टाइम जब सीएम साहब आए थे उन्होंने यही कहा कि हम तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट टाइम भी तजिया निगारों और सहाफ़ियों के ऊपर छोड़ा कि फिर आप बताएं कि फिर मैं आगे क्या करूं। ये भी उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है कि यहाँ पे बैठे हैं और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने इनका चेहरा सामने लेके आना चाहते हैं और आगे आप देखें इंशाअल्लाह ताला फिर क्या होता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।